ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. آج جس مقدس ہستی کے ذکر کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے، اور یہ امتی ہونا ہم سب کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے لیے گزشتہ انبیاء تمنا کرتے رہے کہ کاش ہم آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ اس لیے آج کی نشست میں تین باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان سے بھیجا۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بس ان تین باتوں کو مختصر سے وقت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کس شان سے بھیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اتنی عام ہوگی وہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس شان کے ساتھ بھیجا کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک لوگوں کو بتا دیا تھا پہلے سے، کئی سو سال پہلے۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ بس یہ آخری نبی ہوں گے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عہدے کو بھی گزشتہ امتوں میں بتا دیا گیا، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین میں تشریف لائیں گے یہ بھی بتا دیا گیا۔ یہ بھی گزشتہ انبیاء نے بتا دیا تھا کہ وہ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نشانیاں تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں بتا دی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مبارک، آپ کا مزاج تک بتا دیا گیا گزشتہ آسمانی کتاب۔ ایک بات کی دلیل اس مختصر سے وقت میں عرض کرنے لگا، جتنے جملے ابھی عرض کیے، جتنی نشانیاں گزشتہ آسمانی کتابوں میں آئیں، ایک بات عرض کرنے لگا، ایک بات کی دلیل ذہن میں رکھیں۔ یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوں گے، ان تک کی شان تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ اور یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی کہ آپ کے صحابہ کیسے ہیں، اور یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں بتائی کہ یہ بات تورات اور انجیل میں پہلے بتا دیا۔ اس کے لیے جب ضرورت پیش آئے تو سورہ فتح کی آخری آیت کی تلاوت فرما دیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ سورہ فتح آخری محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور قیامت تک والے آنے والے انسان بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ والذین آمنوا معه میں شامل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آیت کا ترجمہ والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہوں گے الى یوم القیامہ، صحابہ بھی، تابعین بھی، اور آج کی امت تو کیسے ہوں گے، یہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بتایا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے تو انتہائی سخت ہوں گے، ان کافروں کے لیے جو مسلمانوں کے جان مال ان کے دین کو نقصان پہنچائے، ہر کافر کے لیے یہ دین میں رکھے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ بس آپ نے یہاں رک کر تھوڑا سا سوچنا ہے کہ کہیں معاملہ الٹ تو نہیں ہو۔ تورات اور انجیل میں صحابہ کرام کی جو شان بیان کی گئی تھی وہ بالکل سچی نہیں تھی، اور اب امت کے اندر والذین معه، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، کہیں ان کا رویہ تبدیل تو نہیں، الٹ تو نہیں ہو گیا کہ ساری یاریاں دوستیاں کفار کے ساتھ اور آپس میں مسلمان لڑ رہے، الٹا تو نہیں ہو گیا۔ سوچنا ہوگا، یہ ہماری شان نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان کی شان تو رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے، آپس میں ہمدردی کرنے والے، آپس میں جوڑ رکھنے والے۔ اور پھر کیا کریں گے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ سجدے میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوں گے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، اور آگے پتہ اللہ نے کیا کہا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں بیان ہوئی ہے، جن کی مثال انجیل میں بیان ہوئی۔ اتنا تعارف کرا دیا گیا تھا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو آخری آیت سورہ حجرات کی بھی پڑھ کر سنا رہا تھا جس کا ترجمہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے۔ اور آپ کو حیرت اور تمام علماء کو یہ بات معلوم ہے، باقی حضرات کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ یہ بڑی آیت سورہ فتح کی آخری آیت، یہ ایک قرآن مجید میں عجیب و غریب آیت ہے، بہت عجیب آیت ہے۔ جو بات بتانے لگا یہ کسی اور آیت میں نہیں، کوئی قرآن میں نہیں۔
ایک آیت ہے، اس ایک آیت میں بیٹھ کر آرام سے قرآن مجید کھول کر شمار کیجیے گا، اس ایک آیت میں الف سے لے کر یا تک سارے حروف تہجد، باقی کوئی آیت پورے قرآن مجید میں ایسی، اس آیت میں الف سے لے کر یا تک سارے حروف ہیں۔ آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے نبی کی شان میں اللہ نے سارے حروف لگا دیے، سارے حروف لگا۔ اور پھر شروع میں عرض کیا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک اللہ نے گزشتہ قوموں کو انبیاء کے ذریعے بتا دیا، یہ بات بھی قرآن مجید کے ساتھ سورہ صف کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اپنے سارے بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عیسائیوں نے اس کو بھی نہیں مانا، عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے کہا کہ انی رسول اللہ، غلطی ہو گئی۔ دوسرا پیغام یہ دیا تھا کہ وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یہ میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں مانا۔ اور تیسری بات کیا کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام تک عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا، اس آیت سے مانتا اللہ تعالیٰ بتا دیا۔ اور حضرت سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک سیرت طیبہ کی کتاب لکھی ہے رحمۃ للعالمین، تو عوام کو پڑھنے کی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ خواص کی کتاب ہے، کیونکہ انہوں نے تقابل ادیان اور سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کی کتاب لکھی۔ عوام نے اگر کتاب پڑھنی ہو نصیحت طیبہ، یقین جانے کہ اس کے بعد کسی اور سیرت کی کتاب کے مطالعے کی گنجائش نہیں ہے، اتنی مکمل کتابیں سیرت طیبہ عوام نے پڑھی۔ آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں سیرت طیبہ کا کہاں سے مطالعہ کریں، آسان ہو، غیر اختلافی ہو اور مستند ہو حوالے کے ساتھ، یوں لوگ سوال کریں، دائیں بائیں کی بات کوئی ہو، مصنف کا کوئی تجزیہ بیچ میں نہ ہو، صرف خالص سیرت ہو۔ اگر آپ آسان اردو میں مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ 3 جلدوں میں سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، نام مل جاتا ہے سیرت المصطفیٰ، نام اس کا ہی سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 جلدوں۔ لیکن میں جس کتاب کا ذکر کر رہا تھا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، قاضی سید منصور پوری کی، انہوں نے کمال کر دیا، ایک دعویٰ کیا اس میں ایک بات کا جس کو آپ سب حضرات بچے بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ آج کل جو ہمارا 20ویں سال چل رہا ہے وہ ہے 2021، 20ویں سال 2021، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو، عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے آئے تھے، تو وہ کیلنڈر اس وقت بھی چل رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت یہ 2021 والا جو کیلنڈر ہے وہ سال تھا 571 عیسوی، 571 عیسوی، ہمارا ربیع الاول کا مہینہ بتاتے ہیں قمری، اور وہ اس وقت کا عیسوی مہینہ جو تھا وہ اپریل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول اپریل میں تشریف اور 571 عیسوی، یہ 2021 والا کیلنڈر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اب قرآن کی حقانیت کو سمجھیے گا ذرا۔ ابھی آیت پڑھی سورہ صف کی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ خوشخبری دینے والا ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے، من بعدی،
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کہتا ہے میرے بعد آئیں گے، اور اس 570 سال میں اور کوئی نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے دور میں بعد آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ قاضی سید سلمان منصور پوری نے جو دعویٰ کیا ہے اس کتاب میں کمال کر دیا، انہوں نے لکھا کہ باوجود اس کے کہ قرآن حکیم ہمیں بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 570 سال پہلے آخری نبی کے نام بتا دیا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا، لیکن قاضی صاحب لکھتے ہیں وہاں سیرت کی کتاب میں کہ 570 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا۔ نام بتا چکے تھے، 570 سے بڑا دعویٰ ہے، اب تک اس کا جواب نہیں آیا۔ بڑے بڑے مورخ بیٹھے لکھ دیا انہوں نے کوئی بھی، اور یہ نام بھی کیسے رکھا؟ آپ کو معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام آپ کے دادا نے رکھا، جناب عبد المطلب ہے، لیکن احمد نام اللہ نے کیسے رکھوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پہلے سے انتقال کر چکے، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کو خواب آیا، خود بتا دیا خواب آیا کہ تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا، اس ذریعے سے اللہ نے نام رکھوایا۔ نام تک گزشتہ انبیاء اپنی قوموں کو بتا دیتے تھے۔ میں نے عرض کیا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین میں تشریف لائیں گے، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، اور ان کے جسم اطہر کی نشانیاں تک گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا اسے میں مختصر کرنے لگا، طویل واقعہ حدیث میں موجود ہے، مختصر کر کے بات کی دلیل کے لیے جو ابھی جملے عرض ہیں۔ سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، ایران کا مجوسی کہتے تھے، میں خود کہتا ہوں مجوسی کا، آتش پرست، سورج کی پوجا کرتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، اور ماں باپ بھی ایسے۔ اس وقت جو دین تھا آسمانی وہ عیسائیت تھی، انجیل بائبل اس وقت آسمانی کتاب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بہت پہلے کی بات، ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے سال کا۔ کہتے ہیں میں نے عیسائیت قبول کر لی، آسمانی مذہب قبول کر لیا، اور میں ایمان لے آیا اللہ پر، اور اللہ کی اس وقت کی آسمانی کتاب پر، انجیل پر میں ایمان لے آیا۔ ماں باپ نے بہت پٹائی کی، بہت مارا بھی، میں پھر وہاں سے منتقل ہو گیا، ایران سے عراق آ گیا، اور عراق میں موصل سے علاقے میں ایک پادری کے پاس، ایک بائبل کا بہت ماہر آدمی تھا، اس کے پاس رہنے لگا، عالم کے پاس۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو کہا کہ میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین ایک علاقہ ہے وہاں چلے جائیے، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں انجیل، وہاں چلا گیا، ان کے پاس رہا کافی سال، یہاں تک کہ وہ بھی جب بیمار ہو کر مرنے لگے تو میں نے کہا آپ کہاں جاؤ؟ انہوں نے کہا اب عموریہ چلے جاؤ، سلمان فارسی بیان کر رہے ہیں، اب عموریہ چلے جاؤ، وہاں بڑا زبردست بائبل کا ماہر ہے عالم، یہ چلے گئے، اس کے پاس رہنے لگے۔ جب وہ بھی مرنے لگا تو کہتے ہیں اب میں کہاں جاؤں؟ تو عموریہ کے پادری نے ایک بات کی، یہ ساری باتیں جو ذکر کر رہا ہوں یہ ایک ایک لفظ لکھا ہے ترمذی، شمائل ترمذی کی شرح فضائل نبوی میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، یہ ایک ایک لفظ وہاں لکھا، میں نے بہت مختصر کیا اس کو۔ تو عموریہ کے پادری کے پاس رہنے لگ گئے، وہ جب بیچارہ بوڑھا ہو گیا، غریب ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، اسے پوچھا اب میں کہاں جاؤں، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ عموریہ کے پادری نے کہا سلمان فارسی سے، سلمان فارسی کا بیان ہے حدیث، سلمان فارسی کہتے ہیں عموریہ کے پادری نے کہا اب کہیں نہ جاؤ، اب کسی اور پادری کے پاس نہ جانا، کسی راہب کے پاس نہ جانا، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو۔ اندازہ لگائیے عموریہ کے پادری کو معلوم تھا آخری نبی، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ ان کو بھی معلوم تھا، وہ بھی سمجھتے تھے جب اب نبی آنے کے واقع ہو، کب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب کہیں اور نہ جانا۔ اور عموریہ کے پادری نے کہا، سلمان فارسی کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان یہ ہے کہ مجھے عموریہ کے پادری نے کہا کہ کہیں اور نہ جانا، اب جو آخری نبی آئیں گے ان کی 3 نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں جو ہمیں بتائی گئی۔ نمبر 1 وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں ہے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں ہے۔ نمبر 2
وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ماشاءاللہ تمام مشہور حدیث تشریف فرمائے، انہیں یہ حدیث پوری معلوم ہے مہر نبوت والی۔ دو کندھوں کے درمیان سرمئی رنگ کا اڑا ہوا گوشت ہوگا، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ اور یہ اس کا جسمانی نشانی کا ذکر اس آسمانی کتاب میں موجود تھا، تبھی تو عموریہ کے قادر میں وہ 3 نشانیاں بتائی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں عموریہ میں تھا کہ مکے کا ایک قافلہ بنو کلب کا آیا، بہت بڑا تاجروں کا قافلہ تھا۔ وہ آیا وہاں عراق میں، اور عموریہ کی جگہ سے پھر میں ان کے ساتھ مکے آ گیا۔ مکے کو اس وقت قرآن کا نام تھا بکہ، یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک، تو مکے کا قرآن کا نام بکہ قرآن مجید میں کہتے میں بکہ میں آ گیا۔ وہاں آ کر میں رہنے لگا تو بنو قریظہ بنو نذیر جو کہ یہودی قبیلے تھے مدینہ میں، مدینہ کا پرانا نام یثرب، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا یثرب نام بدل دیا، مدینہ رکھ دیا، اور یہ یثرب نام بھی قرآن مجید میں موجود ہے، مدینہ کا پرانا نام۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یثرب مدینہ کا پرانا نام۔ تو کہتے میں یثرب میں آ گیا، لیکن ہوا کیا کہ اس بنو کلب نے دھوکے سے مجھے غلام بنا کر اس یہودی قبیلے کو تاجروں کو بیچ دیا۔ حالانکہ سلمان فارسی غلام نہیں تھے، یہاں سے غلامی کا سلسلہ ان کا شروع ہوا، ان کو بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یثرب میں آ گیا مدینے میں، اور یہودی قبیلے کے یہاں رہنے لگا، ان کے باغات میں کام کرتا تھا۔ پہلے کافی عرصہ ہو گیا، ایک دن میں باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں اتار رہا تھا کہ مجھے نیچے آوازیں کچھ لوگوں کی سنائی دی کہ کچھ ایک صاحب تشریف لائے ہیں مدینہ میں، اور قبا کے مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کہتے نیچے مجھے لوگوں کی باتیں سنائی دی کھجور کے درخت کے نیچے۔ کہتے میں نے فوراً کہا ایک نشانی کو مل گئی، کھجوروں والی پتھری کی زمین مدینہ کے لیے۔ کہتے میں نیچے اترا، اب وہ 2 نشانیاں 3 نشانیاں ذہن میں رکھنی ہیں، وہ جو عموریہ والے نے بتائی تھی سلمان فارسی، آخری نبی کی 3 نشانیاں۔ کہتے میں نیچے اترا تو بڑی مشکلوں سے اس یہودی سے جو مالک تھا اس سے بات چیت کر کے کہ مجھے مارا پیٹا بھی، موقع بھی مارا، کہاں جا رہا ہے کام کر۔ کہتے میں بس آ گیا، کھجوریں لی میں نے تھال میں، اور ذرا ذہن ساتھ ساتھ رکھیے گا عموریہ والے کی باتوں کو۔ کہنے لگے کہ میں کھجوریں تھال میں لے کر آیا اور لا کر میں قبا میں آ گیا جہاں آخری نبی تشریف فرما دے۔ کہنے لگے میں وہاں آ گیا اور میں نے آ کر ان کو کھجوریں پیش کی، اے اللہ کے رسول یہ کھجوریں پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیسی کھجوریں؟ کہنے لگے آپ کے لیے صدقہ ہے، توجہ رکھیے، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں شمائل ترمذی کے آگے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها فإن لا نأكل الصدقة، دور کر دو، صدقہ نہیں کھاتے۔ سمجھ گئے سلمان فارسی کیا کر رہے ہیں؟ دور کر دو، صدقہ نہیں کھاتے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اگلے دن پھر تھال میں کھجوریں رکھ کے لے گیا اور جا کر کھجوریں پیش کی، یا رسول اللہ کھجوریں قبول کر لیجیے۔ پوچھا کیسی کھجوریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیسی کھجوریں؟ سلمان فارسی نے کہا آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھا، سب بیٹھ کر کھائیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، سب بیٹھ کر کھانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے، باتوں کو ذہن میں رکھنا، گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کیا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے مبارک کے بٹن سامنے کے کھولے، اور کھولنے کے بعد کرتے مبارک کو پیچھے کیا، وہ مہر نبوت نظر آئی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اسے چوم لیا اور ایمان قبول کیا۔ نعرہ تکبیر! اور اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک، تاکہ آپ کو مجھے سارے سوالوں کا جواب مل جائے، 90 سال۔ جس وقت سلمان فارسی اس وقت ایمان لائے مہر نبوت کو چوم کر 90 سال، اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو آخری نبی سمجھ کر قبول کیا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ اس وقت ان کے دلوں میں موجود تھا۔ سبحان اللہ! آپ نے توجہ رکھی ہے سامنے مصابویہ کے بارے میں کہا آخر میں بھی آیا یہ عقیدہ ختم نبوت ذہن میں رکھ کر سلمان فارسی نے ایمان قبول کیا۔ سبحان اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں حقیقت کی نشانیاں گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو پتہ چلی۔
اتنا پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے لگا۔ اس موضوع پر ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے صرف اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، بشائر النبیین۔ یہ لگا دیا ہے بشارت۔ اتنا پہچانتے تھے اس وقت کے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ یوں ہیں الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ اہل کتاب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے بیٹوں کو پہچانتے۔ کوئی کم تعارف تو نہیں ہوتا۔ اس شان کے ساتھ تشریف لائے، اس شان کے ساتھ تشریف اللہ نے اس شان کے ساتھ کیوں بھیجا؟ ابھی شروع میں آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ گزارش ہوگی، آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس کو بھیجا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقصد بتائے۔ دیکھیے، کوئی مفکر، کوئی بڑا محقق، بڑا اسکالر ریسرچ کر کے کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا، یہ مقصد تھا، آپ کہہ سکیں گے کہ مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ بتا دے اپنے نبی کو بھیجنے کا مقصد تو اس میں اختلاف کی گنجائش کو، اس لیے بڑی توجہ سے سنیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، سورہ آل عمران آیت 164۔ جب ضرورت پیش آئی 4 مقصدوں کو تلاش کیجیے، پھر ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھ میں آئیں گی، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیوں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے کیوں بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ایک مقصد نمبر 1 کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کریں۔ تلاوت کلام پاک بعثت نبوی کا پہلا مقصد اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کو یہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد خادم میں جو بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، یہ زبانی یاد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ بعثت نبوی کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد پورا کرتے ہیں یہ تلاوت کرنے والے بچے۔ یہ مسجد خادم میں مدرسہ کیوں بنایا گیا؟ بعثت نبوی کے مقاصد کو پورا کرنا۔ ایک مقصد پورا ہوتا ہے یہاں۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ بعثت نبوی کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ پاکیزہ کی تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان سی بات۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تزکیہ نفس ہوتا ہے انسان کی ذات سے برے اخلاق کو نکالنا، انسان کے اندر سے بری عادتوں کو نکالنا، انسان کے اندر سے بری سوچوں کو نکالنا، برے رویوں کو نکالنا۔ یہ حسد، بغض، یہ حب جاہ، حب مال، یہ آپس کی نفرتیں، یہ کینہ، ان سب کو نکالنا انسان کے اندر سے، اور گناہوں کی زندگی کو اس انسان سے نکالنا، اور اس کے اندر اچھی سوچیں داخل کرنا، اچھے رویے ان کے بنانا، اچھے اخلاق ان کے اندر ڈالنا، اچھی عادتیں ان کو ڈالنا۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ جو موجود میرے شہر موجود، یہ انہوں نے سکھایا۔ تزکیہ نفس ہے یہی بس۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں۔ وہ یزکی، لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بزرگوں سے تزکیہ نفس کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی بزرگوں سے تعلق قائم کرنے کی توفیق دے دیں تاکہ ہم اپنے نفوس کو پاکیزہ بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، تزکیہ نفس بھی کریں، اور آگے وہی اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ کتاب اللہ سکھائیں، تاکہ وہ کتاب اللہ سکھائیں، اور کتاب اللہ سکھائیں خالی ترجمہ نہیں، خالی ترجمہ نہیں۔ اس لیے کہ جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے قرآن مجید کا پہلا مقصد پورا کرتے تھے تو صحابہ کو عربی آتی تھی. جب صحابہ کو عربی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے, صحابہ کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا. جب ترجمہ سمجھ میں آ جاتا تھا تو وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے؟ ترجمے سے بالا تک اور زیادہ آگے وہ یعلمہم الکتاب, کتاب اللہ سکھاتے تھے. کیا کہ قرآن میں نماز کا حکم آیا, لیکن نماز میں ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, کب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, یہ نہیں قرآن کا. یہ وہ یعلمہم الکتاب, وہ کتاب اللہ سکھائے. زکوٰۃ کے احکام قرآن مجید میں پورے نہیں, حج کے احکام, روزے کے احکام, نکاح کے احکام, خرید و فروخت کے احکام, سارے تفصیلات قرآن میں نہیں, وہ حدیث میں ملے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, آخری بات والحکمۃ, اور دانائی سکھانے کے لیے تشریف لائے. اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو دانائی سکھا. حکمت, یہ دانائی کون سی ہے؟ سارے مفسرین کی تفسیرات اور تشریحات اٹھا کر دیکھیں, آخر کا جو نچوڑ نکلے گا وہ یہ کہ حکمت کس کو کہتے ہیں, دانائی کس کو کہتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے, یہ اللہ کا بندہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے, اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے, بس یہی دانائی ہے. لاکھ ڈگریاں لے لی, لاکھ پڑھ لیا, مطالعہ کر لیا, بڑا اسکالر بن گیا, لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھتا, حرام کو حرام نہیں سمجھتا. اللہ کے نزدیک وہ دانا نہیں ہے, وہ دانائی نہیں ہے. اس کے دانائی کیا ہے؟ حلال کو حلال, حرام کو حرام سمجھے. اگر آج آپ نے نئی نسل کے اندر یہ حکمت منتقل کر دی کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر, سن کر, اپنے سامنے پا کر سمجھ جائے کہ یہ جائز ہے, ناجائز ہے, یہ اچھائی ہے یا برائی ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, یقین جانیے کہ آپ نے دانائی اپنی نسل میں منتقل کر دی. اب ہماری ذمہ داری کیا؟ ان چاروں مقاصد کو ایک ایک امتی پر ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک بھی کرے, تزکیہ نفس بھی کرے, کتاب اللہ کو بھی سیکھے اور سکھائے, دانائی اور حکمت, حلال اور حرام میں تمیز بھی سیکھے. اور جب اس نے سیکھ لیا تو اس نے ہدایت پا لی. اسی لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. بس یہی بات عرض کرنی تھی کہ کس شان سے آئے, کیوں آئے, ہماری ذمہ داری کیا. آخر دعوانا